نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے کہ جس میں شدید ٹھنڈ ہو اور وہ ہوا کسی ایسی قوم کی خیمے کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے کہ جیسے کہ برف پانی ہوا اگر وہ چلتی ہے تو وہ کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا ان کا انجام ہے، یہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ان کا ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے کہ جو وہ اپنے علماء اور سرداروں پر خرچ کرتے تھے، اور وہ خرچ بے فائدہ کہ انہیں اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ اسی طرح ایک قول مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے کفار کے وہ تمام صدقات مراد ہیں کہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کہ وہ صدقات ضائع ہیں۔ کوئی کسی کافر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کوئی کافر صدقات کرتا ہوا دیکھے کسی کافر کو کہ یہ بڑا صدقات کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، تو یہاں پر بتا دیا کہ کافر چاہے کتنا بھی صدقہ کر لے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے اور وہ صدقات ضائع ہیں۔ لیکن اگر مومن اگر ایک کھجور کے برابر بھی اگر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پال کر یعنی اس کی پرورش کر کے کل قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ جس اخلاص کے ساتھ اس نے دیا ہوگا وہ پہاڑوں کی مانند اسے اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ کافر کو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت، اور کافر کے پاس ایمان نہیں، تو ایمان کے بعد اگر صدقہ کیا جائے تو پھر وہ بہت اجر رکھتا ہے، اور صدقہ کرنے کا تو ویسے حکم دیا گیا۔ تو یہاں بتا دیا کہ کافر چاہے کتنے بھی صدقات کر لیں ان کے صدقات بے فائدہ ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ ان کا کوئی صلہ انہیں دے دے، یعنی کوئی کافر اگر اچھے کام کرتا ہے، فلاحی ادارے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تو کریم ہے، وہ دنیا میں انہیں اس اپنے کرم سے انہیں اور نواز دے، لیکن دنیا میں ہی سب کچھ دے دے گا، لیکن کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قول یہ ہے کہ ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے۔ مومن ہو لیکن ریاکار ہو تو اسے بھی کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو بات یہی ہے کہ بندہ جب دے اللہ کے لیے دے اور ریاکاری نہ کرے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ اگر دنیاوی نفع کے لیے ہوگا تو پھر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، اور اسی طرح اگر آخرت کے لیے ہوگا تو پھر سب کچھ ملے گا۔ نیت کے مطابق جیسا بندہ کرے گا ویسا اسے ملے گا، اس آیت میں ذکر کر دیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔
اس آیت مبارکہ میں بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے اور قرابت دار یا پڑوس کی وجہ سے وہ ان سے دوستی بھی رکھتے تھے اور میل جول بھی رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں خبردار کر دیا اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان لوگوں سے جو ایمان والے نہیں ہیں اور یہودی ہیں ان کو کبھی بھی رازدار نہ بنانا، اور بتا دیا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات اور دلی محبت اور اخلاص یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، کافروں سے دوستانہ تعلقات، ان سے دلی محبت کرنا اور ان سے اخلاص سے پیش آنا یہ حرام ہے، اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ انہیں اپنا رازدار بنانا بھی یہ ناجائز ہے، کیونکہ تجربات اگر کسی کو نہیں پتا تو تجربات لوگوں سے بھی دیکھ سکتا ہے اور خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لے، تو یہ تجربے سے بات یہ ثابت ہے کہ ہمیشہ کافروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ نے پیغام دے دیا کہ اگر مسلمان حکمران ہو تو وہ کافروں کو اور جو دین سے پھر جائیں، جن کو مرتد کہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اہم ترین عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب بھی غداری کرنے کا موقع ملے گا اور یہ وہ غداری کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا یہ تمہیں برائی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چاہیں گے، یعنی یہ ہر وقت ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مسلمان اذیت میں رہیں، ان کی خواہش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ان کے دشمنیاں آج بھی جو لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ آج بھی جانتے ہیں کہ کافروں کے کئی ایسی باتیں ان کے الفاظ اور ان کے کردار سے معاشرے میں آتی ہیں کہ انہیں مسلمانوں سے کتنی دشمنی ہے، اور قرآن کہتا ہے جب زبانی دشمنی تو تمہارے سامنے آ جاتی ہے، اب تم اندازہ لگاؤ کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کتنا بغض ہوگا اور تمہارے لیے کس قدر دشمنی ہوگی۔ آج ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو آج ہم بے سکونی کی کیفیت میں ہیں، یہ سارا یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ بس ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی سکھ میں نہ رہیں، چین میں نہ رہیں، یہ قرآن نے پہلے بتا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کبھی ان سے دوستی نہ کرو، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت کو اگر جامعیت کو سمجھنا ہو تو ان آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر پوری دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لے لیں تو جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تو بندہ دیکھ کر ان آیتوں کا ترجمہ سامنے رکھے اور ان حالات کا جائزہ لے کر وہ یقیناً یہ کہے گا کہ میرے رب نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اگر نہ پتہ چلے تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، تاریخ عالم کو دیکھ لے اور اسلام اور موجودہ حالات کو قرآن کی آیات میں دیکھ لے تو وہ کہے گا، اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیات ان باتوں پر صداقت و دلالت کر رہی ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے اللہ نے کھول کر بیان کر دی، لیکن پھر بھی ہمارے حکمران ہو یا ہم لوگ جب ان کے تھوڑا سا وہ عیش و عشرت دیکھتے ہیں تو ہم خواب غفلت کے وہ ہمارے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ کریں گے۔ آج بھی کچکول لے کر، آج بھی کٹورے لے کر بھیک مانگنے کے لیے آج بھی ہمارے انہی کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ تو وہ خطرناک لوگ ہیں کہ جو تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع انہیں مل جائے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آگے فرمایا ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے
حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا اے مسلمانوں، یہ صرف تم جو رشتہ داری کی اور دوستی وغیرہ کے تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیے کیسا رب کی محبت دیکھیے کہ ان کافروں کے دلوں کی باتیں ہمیں بتا دی کہ مسلمانوں تم سمجھتے ہو تمہارے رشتہ دار ہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے دوست ہیں کافر، تو کبھی بھی یہ دوست جو ہیں تم تو ان سے اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کا خیال رکھتے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے یہ رب بتا رہا ہے، حالانکہ دلوں کی باتیں اگر ہمارا دل صاف رکھنا چاہیے، بغض کینہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ یہاں پر وہ پیمانہ بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تمہیں پسند نہیں کرتے، دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور قرآن نے کہا تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں کہ وہ تم پر بھی تمہارے جو نبی جو پیغام لے کر آئے اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہاری کتاب قرآن حکیم کو بھی نہیں مانتے، اور ان کا تو ایسا حال ہے۔ تو کہا جب یہ اتنے کفر میں پختہ ہیں تو اے مسلمانوں تم ایمان میں اتنا پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی یہ کفر میں اس قدر شدید ہیں تو تم مسلمان ہو کر ایمان میں شدید کیوں نہیں ہو؟ یہ بات ہمیں بتائی گئی، اور بتایا کہ ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جو دل سے زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں تمہارے لیے دشمنی رکھتے ہو، مسلمانوں کو نہیں چاہتے۔ ایسے منافق کے بارے میں بتایا جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور یہ منافقین جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں ان سے بچو، اور ان کے غیظ و غضب پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا وہ کہہ کر پکارا، کل اے محبوب آپ ان حسد کرنے والوں سے، ان منافقوں سے، ان غیظ و غضب میں جلنے والوں سے آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ یہ کہیے کہ تم اپنی جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھنا اے منافقوں تمہاری جلن سے، تمہارے حسد سے مسلمان اور اسلام کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن نے ان پیغام دے دیا اللہ رب العالمین نے، البتہ حضور کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ یہ جو تمہارا غصہ مسلمانوں پر ہے، اسلام پر ہے، تو کہا کہ اس غصے کا عذاب تم پر یہ ہوگا کہ اس غصے کے باعث تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں نہیں پتا، محبوب انہیں بتا دو ان کی قلبی حالت کو اللہ جانتا ہے، جو دلوں کے راز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تمام کفار کی ایک عام عمومی حالت یہ ہے، فرمایا کہ سارے کافروں کی ایک ہی حالت ہے، وہ کیا ہے کہ سارے کافر یہ چاہتے ہیں کہ جب ان مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو کہا کہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دے دیا، اے مسلمانوں تم نے کافروں سے محبت بھی نہیں کرنی، دوستی بھی نہیں کرنی، ان کے مقابلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے مقابلے میں تم صبر کرو اور تقوی اپنا لو، تو تم کافروں کا کوئی داؤ تم پر نہیں چل سکے گا۔ اگر اس آیت کے تحت اگر آپ غور کیجئے تو یہ آج جو افغانستان میں جو صورتحال ہے، انہوں نے صبر کیا تھا اور تقوی کا دامن تھام لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کیسی ذلت کے ساتھ جو تاریخ دی 31 اگست، تو کیسے ان کو وہ منہ کی کھانی پڑی، اور کیا روک
کیا دبدبہ اللہ نے ان کو دیا کہ جس طرح کہا کہ کوئی داؤ مسلمانوں پر ان کا نہیں چل سکے گا. آپ بتائیے جب مسلمان خالص اللہ کے لیے ہو جائیں تو پھر ان کا داؤ کچھ بھی نہ چل سکا. چاہے وہ سپر پاور تھے لیکن دنیا نے دیکھا ان کی سپر پاور کہلانے کی وہ جو دنیا کہتی تھی ان کے منہ پر کیسے جھوٹے پڑے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ پر ایمان تھا, رسول اللہ کے دین کو ماننے والے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں کیسی عظیم الشان کامیابی عطا کی. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران بھی یہ بات سمجھ جائیں اور ہم بھی سمجھ جائیں کہ ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور یہ جو دین ہے یہ دین اسلام بڑا پیارا دین ہے, اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم دنیا میں بھی سرفروش ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سرفروش ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما, اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں اخلاص للہیت کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ مولا کریم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے. مولا کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما, اس کی برکتیں رحمتیں عزتیں عطا فرما. اس قرآن کی برکت سے ہمارے ایمان کی کمزوریاں دور کر دے, ہمیں کامل ایمان والا بنا دے. مولا کریم ہمیں کامل ایمان والا بنا دے. ہمارے مولا کریم ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر سے ساری بزدلی دور فرما دے. ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد اور سپاہی بنا دے. دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. مولا کریم ہر قسم کی ریاکاری سے, غرور و تکبر سے, بد اخلاقیوں سے محفوظ فرما. اس قرآن کی برکت سے ہمارے باطن کی ساری برائیاں دور کر دے, ہماری زبانوں کو پاکیزہ کر دے. اے رب کریم ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا کریم درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر